بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان و ادب کے ریسرچ اسکالرز، اساتذہ کرام، ہمارے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک نئی تھیسس لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ تھیسس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی ہے۔ بہترین کام ہوا ہے، بہترین ترتیب ہے، کافی محنت سے لکھا گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس پی ایچ ڈی کے مقالے کے بارے میں ہم آپ کو واقف کراتے ہیں۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ یا یہ سیریز صرف اور صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو تحقیق کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ریسرچ پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یا ایسے طلبہ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو دقتیں ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون سا کام کس نوعیت کا کام ہو چکا ہے، کس پر کام نہیں ہوا ہے، کون سے گوشے ایسے ہیں جو تشنا رہ گئے ہیں، خالی رہ گئے ہیں، اور کون سے گوشے ایسے ہیں جس پر کام کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اسی حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نئے مقالے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مقالہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو مقالہ آپ کے سامنے ہے یہ جاوید نامہ، مقدمہ، حواشی و تعلیقات۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جاوید نامہ ایک تصنیف ہے علامہ اقبال کی۔ اس حوالے سے چونکہ علامہ اقبال پر بہت سارے کام ہوئے ہیں، بے شمار کام ہوئے ہیں، اگر تحقیق کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ اگر کام کسی پر ہوا ہے تو وہ ہے علامہ اقبال اور مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ مقالہ پی ایچ ڈی کا ہے اور مقالہ نگار ہیں ارشاد احمد شاکر، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسرا ہزارہ۔ اس ریسرچ کے نگراں کار رہے ہیں ڈاکٹر محمد معیز الدین، پرنسپل سر سید سائنس کالج ٹیپو روڈ راول پنڈی۔ اور یہ 1999 میں لکھا گیا ہے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان میں یہ مقالہ سبمٹ ہوا ہے ایوارڈ کے لیے۔ اس کی جو ترتیب یہاں پر پیش کی گئی ہے، سب سے پہلے مقالہ نگار تعارف ہے، پھر دیباچہ ہے الف تا ہ تک، پھر مقدمہ ہے ایک صفحہ نمبر 1 سے 55 تک، اور پھر باب اول شروع ہوتا ہے مناجات تا زمزمہ انجم۔ اس میں مناجات، تمہید آسمانی، نغمہ ملائک، تمہید زمینی، غزل، یہ تمام چیزیں انہوں نے یہاں پر دے رکھی ہیں۔ اس کے سب سے بڑی اچھی بات کیا ہے، پاکستان کے بیشتر مقالوں میں جو باب ہوتے ہیں صرف باب پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ کئی ذیلی عناوین دیے جاتے ہیں، کئی ذیلی باب دیے جاتے ہیں۔ آپ جس طرح سے اس مقالے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی عناوین دکھ رہے ہیں، بیشتر مقالوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان کے اکثر مقالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 باب صرف ڈال دیے جاتے ہیں، 5 عناوین رہتے ہیں۔ لیکن کام کو اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں یا کسی باب کو ہم طے کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے، مائکرو تک پہنچا جائے، چھوٹے سے چھوٹے گوشے کو بھی واہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ اسی کو ریسرچ کہتے ہیں۔ صرف ڈگری لینا ہو، صرف ایوارڈ حاصل کرنا مقصد ہو تو وہ تو کچھ بھی کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن واقعی میں اگر آپ ریسرچ کے میدان میں آئے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی ریسرچ دیں، سماج اور معاشرے کو کچھ تحقیقی مواد دیں، تو آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی ہوں گی، آپ کو اس طرح سے سامنے آنا پڑے گا، آپ کو اس طرح سے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو لائبریریوں کی خاک چھاننی پڑے گی، آپ کو انٹرنیٹ کی خاک چھاننی پڑے گی، اور آپ کو پرواز دکن کے تمام ایپوسیٹ دیکھنے پڑیں گے، وہ چاہے ریسرچ کے حوالے سے ہو یا کتابوں کے حوالے سے ہوں، کیونکہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے کھڑے ہیں کہ آپ اچھی ریسرچ کر سکیں، آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں باب دوم
فلک قمر، اس میں تمہید، عارف ہندی کیا کہ از غار ہائے قمر خلوت گرفتہ واحل ہند، اور تو اس طرح سے انہوں نے بہت سارے جو ہے ذیلی عناوین بنائے ہیں. اسی طریقے سے باب سوم فلک اتارت، اس میں بھی کئی چیزیں ذیلی عناوین بنایا انہوں نے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین و وطن، اشتراکیت و ملوکیت، شرک و غرب، محکمات عالم قرآنی، خلافت آدم، حکومت الہی، عرض ملک خداست، حکمت چیز کی کثیراست، پیغام افغانی بملت روسیہ، غزل زندہ رود. اسی طریقے سے باب چہارم دیکھتے ہیں فلک زہرہ، اس میں بھی انہوں نے کئی ذیلی عناوین ڈالا ہے. پھر باب پنجم ہے فلک مریخ، اسی طرح سے باب ششم ہے فلک مشتری، اس کے بھی ذیلی عناوین ہیں. باب ہفتم فلک زحل. اچھا، ایک خاص بات کیا ہے کہ ہندوستان کے بیشتر مقالوں میں 5 باب ڈال دیے جاتے ہیں صرف، اور اسی میں محاکمہ ہو کے ساری چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں. لیکن پاکستان کے بیشتر مقالوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 6 7 یہاں تک کہ 10 باب بھی ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیے باب ہفتم یہاں پر دکھ رہا ہے فلک زحل، پھر باب ہشتم ہے آسو افلاق، اسی طریقے حضور، پھر باب نہم ہے خطاب بجاوید، اور اس طرح سے پھر یہ کتابیات. یہ جو مقالہ ہے 592 صفحات پر مشتمل ہے، بے حد ضخیم ہے. کوشش کی گئی ہے اس میں جو ہے ٹائپنگ نہیں ہے، کیونکہ یہ مقالہ جو ہے ہاتھ سے لکھا گیا ہے کہ، اور بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے جو ہے انصاف کیا ہے اپنے اس مقالے کے ساتھ. تو بہرحال اس کا جو نمبر ہے 81 ہے. آپ کو اگر یہ مقالہ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ، اور میل آئی ڈی دیں، انشاءاللہ یہ مقالہ انہی لوگوں کو جن کو ضرورت ہے ہم دے سکیں گے. عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک نئے مقالے کی نشاندہی کی ہے. بہترین مقالہ ہے، اچھا مقالہ ہے. آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آ رہی ہوگی، تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں، ریسرچ اسکالرز تک پہنچائیں، یونیورسٹی کے اساتذہ تک پہنچائیں، کیونکہ ہم مختصر وقت میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ویڈیو لوگ زیادہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، 1 2 منٹ 3 منٹ. اس لیے میں بہت زیادہ اس پر تمہید یا اس پر خلاصہ یا اس پر تلخیص نہیں پیش کرتا ہوں، صرف آپ کو اشارہ پیش کرتا ہوں. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ ہم سے یہ رسالہ حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کریں یہ بہتر نہیں ہے. آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ آپ دیکھیں. بہرحال آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے مقالے کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.